الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس حدیث کا سلسلہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور آج ہم گزشتہ 13 دنوں میں 84 احادیث الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں کل جو ہوا، میں نے آخری لمحوں میں کہا کہ کتاب نکاح سے متعلق کچھ احادیث چل رہی ہیں، اور اس سلسلے میں چند احادیث آج اور پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے باب کی طرف اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چلیں گے۔ تو آج کی حدیث سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے، یعنی نکاح کے جو باعث ہوتے ہیں، نکاح کے لیے جو لوگوں کی پرائورٹیز ہوتی ہیں، جو ان لوگوں کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، وہ 4 قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ایک لمالہا، یعنی کہ مالداری، کوئی عورت کوئی شخص جو ہے وہ رشتہ کرتے ہوئے شاید مال کو دیکھتا ہو، مال اس کی ترجیح ہو۔ وَلِحَسَبِهَا، یا اس کا خاندان، اس کا نسب، اس کے احوال۔ وَجَمَالِهَا، اور خوبصورتی، بہت سارے لوگ خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور وَلِدِينِهَا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دینداری ہو سکتی ہے۔ دین میں اس کا اسلام بھی مراد ہو سکتا ہے، کہ یوں تو اہل کتاب سے بھی شادی کی اجازت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ دین میں وہ دین تو ایک نہیں ہوتا اس صورت میں، اور اس میں اگر اسلام ہی ہو تو پھر دین سے مراد دینداری بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو تم کامیابی حاصل کرو دین والی عورت کے ذریعے سے۔ ظفر عربی میں کامیابی کو کہتے ہیں۔ بذات الدین، یعنی جو دین والی عورت ہو۔ تو کہا کہ تربت یداک، اور اگر تربت یداک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کنایا ہے، خاک آلود ہونے کے معنی میں، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اگر تم دین والی عورت کا انتخاب نہ کرو، یعنی تمہارے رشتے میں بنیاد جو ہے وہ دین نہ ہو، تو پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ تو اس حدیث شریف سے، یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور یہ بہت سے علماء نکاح کے خطبوں میں بھی پڑھتے ہیں، کہ انسان کی جو وجہ ترجیح ہونی چاہیے وہ دین ہو۔ اچھا، دین یاد رکھیے گا کہ ایک دین کا ظاہر ہے، اس میں بعض لوگ بڑا دھوکہ کھا لیتے، اور دین کا ظاہر یہ ہے کہ کچھ ظاہری علامات دین کی بعض اوقات ہوتی ہیں، خاندان دیندار سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دین ہوگا، اور اس میں بعض اوقات ان کو بعد میں مایوسی ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے دین اصل میں اس فرد کا ایک میں خدا خوفی اور تقوی والی بات ہے۔ یعنی جس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہو تو دونوں طرف جانبین میں، یہ صرف لڑکی کے لیے نہیں، ظاہر بات ہے لڑکی بھی جب جس اس مرد کو دیکھے گی تو اسی بنیاد پر دیکھے گی کہ اس میں جو ہے وہ دین ہو، دونوں یعنی جانبین دین کا لحاظ اگر رکھیں گے تو وہ افراد کا جو دین ہے نا، وہ دونوں لڑکا لڑکی جو ہیں وہ اصل چیز ہے۔ اور دین سے مراد کیا ہے؟
کہ ان میں تقوی ہو، ان میں خدا خوفی ہو، ان میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کا مزاج ہو، اللہ جل شانہ کی جواب دہی کا احساس ہو، تب وہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض بہت اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور ہر مرحلے پر ان کو یہ خیال رہے گا کہ اس معاملے میں حکم خداوندی کیا ہے، اور جس انسان کو جب یہ خیال پیدا ہو جائے کہ حکم خداوندی کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویسی ساری کی ساری چیزیں سنور جاتی ہیں، ویسے کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال، حسب، جمال اور دین جن بنیادوں پر رشتے کیے جاتے ہیں تو تم دین کو ترجیح دو۔ اس پہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے مشورہ کیا اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے، ہر باپ کو محبت ہوتی ہے بیٹی سے، ظاہر بات ہے۔ تو کہا کہ اور بہت سارے گھروں سے اس کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے، تو بہت رشتے آئے ہیں اس کے، تو آپ بتائیں کہ میں اس کی شادی کس سے کروں؟ تو حسن بصری نے فرمایا کہ اس کی شادی ایسے شخص سے کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جو متقی ہو، کیونکہ اگر اس شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہو شادی کے بعد اس کو تمہاری بیٹی سے محبت ہو گئی، میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ ہوا، تو وہ اس کی عزت کرے گا۔ اور اگر اس کو محبت نہ ہو سکی، جو بعض اوقات غیر اختیاری ہوتا ہے، یعنی غیر اختیاری طور پر دو لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا نہیں ہوتا، بعض اوقات دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک وہ جو رشتے کا بانڈ ہوتا ہے وہ نہیں قائم ہو پاتا، ایک محبت اور مودت کا رشتہ بعض اوقات قائم نہیں ہو پاتا۔ کہ اگر ایسی صورت ہو گئی تو وہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیسی حکمت کی بات کی، کہا کہ اگر تو محبت پیدا ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دیکھیں حضرات صحابہ میں بھی کتنے رشتے ایسے ہوئے جن میں باہم محبت نہیں پیدا ہو سکی اور جدائیاں ہوئیں۔ حضرت زینب کا رشتہ حضرت زید کے ساتھ ہوا اور نہیں ہو سکی آپس میں، کوئی ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں تھی لیکن نہیں نبھ سکی آپس میں۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی یہ جو دل لگنے والا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص کا تعلق قائم ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، لیکن یہ بعض اوقات ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہو پاتا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اگر نہ بھی ہو سکے تب بھی ظلم نہ ہو۔ ظلم وہ بندہ کرے گا جو خدا کے خوف سے عاری ہوگا، جس کو آخرت میں کسی قسم کی جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپس میں نبھ جائے، آپس میں اللہ تعالیٰ جوڑ اور محبت پیدا فرما دیں، تو پھر بھی حدود کی رعایت ہوگی اس میں بھی۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص سے کو رشتہ دو جو متقی ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اچھا، اللہ سے ڈرنے والے میں بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اس کو پیسہ کم ہوگا، تو پیسہ قسمت کی ایسی چیز ہے اور اس کا براہ راست تعلق بعض صورتوں میں لڑکی کے ساتھ ہے کہ اس کی قسمت میں اگر اللہ پاک نے رکھا ہے تو جائے گی، تو شوہر کو بھی مالدار کر دے گی۔ اس لیے اس بات کا بہت زیادہ لحاظ یا بہت زیادہ رشتوں میں اس کو نہ دیکھیں کہ شادی کے وقت میں لڑکے کی مالی حالت کیسی ہے۔ اس میں بعض لوگ ایک خاص قسم کا معیار طے کر لیتے ہیں کہ جب تک یہ ساری چیزیں پوری نہ ہو تو یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے، یا ہم ایسے گھر میں رشتہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگر بچی کی خوشی اس گھر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے نصیب اور مقدر میں رکھی ہے تو وہ بغیر پیسوں کی بھی ہو جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ جوڑ نہ ہوا تو تمام اسباب کے ہوتے ہوئے راحت خوشی نہیں ہوگی۔ اس کی آپ بیسیوں مثالیں دیکھتے ہوں گے۔ میاں بیوی چٹنی سے روٹی کھا رہے ہوں اور آپس میں ان کے جوڑ اور محبت ہو تو وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے کہ وہ عالیشان بنگلوں میں رہ رہے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، ایک دوسرے سے ٹھنی بھی ہو اور ایک دوسرے
کو برداشت کرنے کو راضی نہ ہوں. اس لیے ان چیزوں میں توکل کرنا چاہیے, اور ان چیزوں میں بہت زیادہ, ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ آپ بے جوڑ قسم کے رشتے کریں, بے جوڑ رشتے نہیں ہونے چاہیے. ان چیزوں میں ایک دیکھا جاتا ہے, معاشرتی بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, دیکھا جانا چاہیے, لیکن صرف مال کو یا صرف کسی ایسی دنیاوی چیزوں کو خالصتاً بنیاد نہیں بنانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں ایک گھرانوں کا ایک رہن سہن کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ اس کی دیکھنی پڑتی ہے, اور دیکھنی بھی چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کہ ہر چیز میں کف ہوتا ہے, اور جس طرح نسب میں ہوتا ہے ایسے باقی چیزوں میں بھی ہوتا ہے, تو اس کا بھی لحاظ جتنا رکھا جائے تو اتنا زیادہ بہتر, اور اتنی زیادہ ایڈجسٹمنٹ میں آسانی ہوتی ہے, اتنا زیادہ دونوں گھرانے اور دونوں افراد آپس میں جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے درمیان ایک ہم آہنگی قائم ہو جاتی ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ نکاح کے ادارے پر, جو نکاح کا جو انسٹیٹیوشن ہے, اس پر اسلامی معاشرت کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ یہ گھر کا سب سے ایک یونٹ ہے. گھر جو وجود میں آتا ہے وہ اسی کے ذریعے سے آتا ہے, اور پورا نظام زندگی مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ اسی نظام کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. آج مغرب میں یہ چیز کمزور ہو گئی, اور کمزور ہوتے ہوتے بعض جگہ تو بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی. اس کے نتائج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر چیزوں کے ہونے کے باوجود گھر کا ادارہ جو کمزور ہوا, گھر کے انسٹیٹیوٹ کو جو نقصان پہنچا, انسٹیٹیوشن کو, اس نے پوری زندگی کے تار و پود بکھیر کے رکھ دیے. تو یہ بہت زیادہ اہم ہے. اچھا, اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اگلی جو حدیث ہم پڑھیں اس میں کچھ چیزیں اس حوالے سے ارشاد فرمائی. وہ کیا ہوا کہ عن سہل قال مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سہل کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے. فقال ما تقولون فی هذا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, یہ جو صاحب ابھی گزر کر گئے ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا حری ان خطب ان ينکح. صحابہ نے کہا کہ یہ اس لائق ہیں, اس قابل ہیں, اور ڈیزرو کرتے ہیں کہ اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجیں, کہیں رشتہ بھیجیں تو قبول کر لیا جائے. حریٌ کہتے ہیں اس بات کے لائق ہونا, ڈیزرو کرنا. ان خطبہ, خطبہ عربی میں کہتے ہیں پیغام نکاح کو, رشتہ بھیجنے کو, کہ اگر یہ رشتہ بھیجیں کہیں پر تو ان ينکح کہ ان کا نکاح کر دیا جائے. وَإِن شَفَعَ ان يُشَفَّعَ, اور اگر یہ کسی کی سفارش کر دیں تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے. یہ ان کی اتنی حیثیت ہے, اتنا ان کا مقام و مرتبہ ضرور ہے. وَإِن قَالَ ان يُسْتَمَعَ, اور اگر یہ کہیں بولے مجلس میں تو غور سے سنا جائے. صاحب حیثیت لوگوں کو لوگ ذرا غور سے سنتے ہیں, تو کہا اگر یہ کہیں پر گفتگو شروع کریں تو لوگ ان کو غور سے سنیں گے, ان کی حیثیت اتنی ہے. قال ثم سکت, آپ خاموش ہو گئے. یہ تین باتیں کہی گئیں کہ اگر یہ کہیں رشتہ بھیجیں تو قبول کر لیا جائے, اس قابل ہیں. اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو مان لی جائے. کہیں گفتگو کریں مجلس میں تو توجہ سے سنی جائے. یہ ان کی حیثیت ہے. ثم سکت, آپ خاموش ہو گئے. فمر رجل من فقراء المسلمین, اتنے میں فقیر مسلمانوں میں سے, من فقراء المسلمین, مسلمانوں کے فقراء میں سے ایک صاحب گزرے. اس کے بعد فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ما تقولون فی ھذا, ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قالوا, صحابہ نے کہا, حری ان خطب الا ينکح, یہ بیچارے تو اگر کہیں رشتہ بھیجیں تو مسترد ہی ہو جائے, ان کا رشتہ تو شاید کوئی قبول نہ کرے. وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ, کسی کی سفارش کریں تو نہیں مانی جائے گی. وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْتَمَعَ, کسی مجلس میں بولیں گے کوئی توجہ سے نہیں سنے گا, کوئی ان کی بات خاطر میں نہیں لائے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اس ساری بات کی جان غزل ہے.
جو اس ساری بات کا خلاصہ، کہا کہ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو صاحب فقراء المسلمین میں سے بعد میں آئے، یہ ایک شخص، وہ جو پہلی والی قسم کے صاحب گزرے، اگر ان سے پوری دنیا بھر دی جائے، پوری دنیا ان سے بھر دی جائے، تو یہ ایک شخص ان سے بہتر ہے۔ اس کا معنوی وزن، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اللہ جل شانہ کی نگاہوں میں اس کی قیمت اس دوسری قسم کے صاحب سے، اگر دنیا بھری ہوئی ہو انسانوں سے، اللہ کے نزدیک یہ صاحب زیادہ قیمتی ہیں۔ کتنا ایک عجیب پیمانہ عطا کیا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی انسان کی اللہ رب العزت کی نگاہوں میں قیمت کتنی ہے۔ ہم جس بنیاد پر لوگوں کی قیمت لگاتے ہیں وہ ہمارے اپنے پیمانے ہیں۔ ہم مال دیکھتے ہیں، ہم حسن و جمال دیکھتے ہیں، ہم منصب اور عہدہ دیکھتے ہیں، ہم ذات اور برادری دیکھتے ہیں، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کون کتنا بڑا آدمی دنیا میں سمجھا جاتا ہے، ہم شہرت دیکھتے ہیں، ہم عزت دنیا میں دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، منصب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چھوٹا بڑا اس بنیاد پر کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ تو تقویٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دل میں اپنا خوف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کا اپنے ساتھ معاملہ دیکھتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ معاملہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کا پیمانہ تو یکسر مختلف ہے۔ اب چونکہ ہم عام لوگ، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صاحب فراست بزرگوں کو تو یہ چیز نظر آتی ہے۔ ایک شخص کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص بے شک لوگوں کی نگاہوں میں کوئی بہت قابل قدر نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی نگاہوں میں اس کی بڑی قیمت ہے۔ میں نے بعض بزرگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو جو بڑے نگلیکٹڈ قسم کے لوگ، یعنی جن کو لوگوں نے بڑا نظر انداز کیا ہوا ہوتا ہے، میں نے ان کو بعض بزرگوں کے ہاں بڑا قابل قدر دیکھا کہ بعض بزرگوں کے ہاں ان کی بڑی آؤ بھگت تھی، بڑی ان کی بڑا ان کو اہمیت دی جاتی تھی، حالانکہ عام لوگ ان کو زیادہ بالکل کچھ نہیں سمجھتے تھے، بالکل کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان بزرگوں کی، اللہ والوں کی ان کی جانب توجہ کی وجہ کیا تھی۔ ان کو پھر کام کرتے ہوئے جب دیکھا، جب ان سے اللہ پاک نے جو دین کے کام لیے، تب سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ چیز تھی کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اصل ہے، دینداری اصل ہے، اور مال و منال اصل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر انسانوں کی قیمت لگے گی۔ ایک بات اور ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلی کہ ہر انسان کی اللہ جل شانہ کے ہاں ایک قیمت ہے اللہ کی نگاہوں میں، اس کا کوئی ہر ایک کا اپنا ایک وزن ہے، اور اسی بنیاد پر اس کی آخرت اور دنیا میں اللہ جل شانہ کا اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ چیز عام انسانوں کی نگاہوں سے بسا اوقات پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ہمیں جو ہم نے ترازو ہاتھ میں لوگوں کو تولنے کا پکڑا ہوا ہے، جس میں ہم ہر بندے کو ڈال کے سوچتے ہیں، اس ترازو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کس بنیاد پہ ہم نمبر دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا چیز ہمارے نزدیک کسی کو ویلیو کرنے کی، کسی کو کا اندازہ لگانے کی، کسی کو وزن دینے کی، کیا چیز ہمارے نزدیک معیار ہے؟ تو یاد رکھیے کہ خدا خوفی اور تقوی اصل معیار ہے۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے، جو جتنا حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ ہے، وہ اتنا مخلوق کے ساتھ اچھا انسان ہوگا، چاہے اس کے پاس پیسے کم ہوں یا نہ ہو۔ اور رشتے ناطے کرتے وقت تو بعض اوقات موجودہ حالت کو دیکھا جاتا ہے، آگے چل کر کسی کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا قسمت میں رکھا ہے یہ بھی تو کوئی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ جو آج فقیر ہے یہ کل غنی ہو سکتا ہے، اور جو آج غنی ہے یہ کل فقیر ہو سکتا ہے۔
اس لیے اگر فقر و غنا کی بنیاد پر رشتہ کیا اور صفات نہ دیکھی، اس میں اخلاق نہ دیکھے، اس میں باقی چیزیں نہ دیکھی، تو اگر فقر و غنا کا سٹیٹس چینج ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ اخلاق پہلے ہی نہیں تھے اور صرف اس کے اندر مالداری دیکھی گی، مال بھی چلا گیا، اب کیا کریں؟ اور اگر مالداری کو بہت زیادہ خاطر میں نہ لایا گیا، اخلاق اور تقوی اور علم اور اس کا یعنی جو اچھی صفات، ایمانی صفات ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا، تو اگر کل غنی بھی ہو گیا تو پھر تو اور بھی اچھا کہ ساری صفات بھی موجود ہیں، اللہ نے مال بھی دے دیا، اور نہ بھی غنی ہوا تو اچھی صفات کے ساتھ تو زندگی بہت اچھے طریقے کے ساتھ گزرتی ہے اور کوئی اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک معیار ہے۔ تیسری روایت، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، اور ہمیں 7 باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی روایت نمبر 5175 ہے، اس سے پچھلی والی 5091 اور اس سے پچھلی والی 5090 تھی۔ تو کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، اور 7 باتوں سے ہمیں منع فرمایا۔ پہلی بات، امرنا بعیادت المریض، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے کا حکم فرمایا، واتباع الجنازہ، اور جنازے کے ساتھ جانے کا، جنازہ پڑھنے کا ایک قرات ثواب ہے، قرات ایک بڑا پیمانہ، اور جو جنازے کے ساتھ جائے قبرستان تک تدفین میں شریک ہو تو اس کے لیے 2 قرات۔ وتشمیت العاطس، چھینک جس کو آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا، جواب دینا۔ عاطس کہتے ہیں چھینکنے والے کو۔ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، کہا کہ اور قسم کھانے والے کی تصدیق کرنا، یا قسم اگر کوئی کسی کو قسم دے تو قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنا، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی مدد کرنا، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، سلام پھیلانا، السلام علیکم کہنا، وَإِجَابَةِ الدَّاعِ، اور دعوت دینے والے کی، ضیافت کرنے والے کی ضیافت کو قبول کرنا۔ کہا کہ ہمیں ان 7 چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور جن 7 چیزوں سے ہمیں منع کیا، وَنَهَانَا عَنْ، کن 7 سے؟ عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا، سونے کی انگوٹھی نہ پہن، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، اور چاندی کے برتنوں سے ہمیں منع کیا کھانے پینے کے لیے، اور وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، کہتے ہیں کہ اس ریشمی گدے کو کہتے ہیں جو گھوڑے وغیرہ پہ بیٹھنے والے جو تکیاں اپنے لیے لگاتے ہیں، تو اس میں بھی ریشم کے استعمال سے ہمیں منع کیا۔ والقسیہ، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کی قسم بتائی جس میں ریشم ملا ہوا ہوتا تھا، کا اس سے منع کیا۔ والاستبرق، یہ ایک موٹی قسم کا ریشم جو دبیز اور موٹا ہوتا تھا، کہا کہ اس سے منع کیا۔ والدیباج، یہ بھی ریشم کی ایک قسم ہے جس کو ہمارے یہاں شاید اب ریشم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو یہ اس سے منع کیا۔ لیکن یہ 6 ہو گئے۔ تو 7ویں چیز کا ذکر اس حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس میں حدیث لائے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے 7ویں بات کہ حریر، یعنی خالص ریشم۔
تو اگر آپ دیکھیں تو یعنی جس کو عام حریر ریشم کو کہتے ہیں عربی میں، حریر بھی ریشم ہی کی قسم ہے، استبرق بھی ریشم ہے، اور اس سے پہلے جو آیا لفظ قصیہ یہ بھی ریشم ہی کی کا ملا ہوا کپڑا ہے، اور میاثر یہ بھی ریشمی گدا جو عام طور پر وہ گدیاں جو گھڑ سوار اپنے لیے گھوڑے وغیرہ کی پشت پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، ریشمی گدا کہہ لیں اس کو. تو یہ 4-5 چیزوں کا تعلق پہننے کے ساتھ، اور باقی 2 کا تعلق جو ہے وہ سونے اور چاندی، یعنی سونا چاندی اور ریشم کہہ لیں. 7 باتوں میں 3 چیزوں کے استعمال پر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے خواتین کے لیے سونا پہننا بھی جائز ہے، چاندی پہننا بھی جائز ہے، ریشم پہننا بھی جائز ہے. مردوں کے لیے کہا کیونکہ صحابی کہہ رہے ہیں نا ہمیں منع کیا، براء ابن عازب تو مرد تھے، ظاہر ہے ان کو کہا گیا تھا، تو اس لیے ان کے احوال کے مطابق بات کی جا رہی ہے جن کو منع کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں، اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، جیسے مریض کی عیادت کے لیے جانا، اور یہ احکامات جس صحابی سے آپ کی بات ہو رہی تھی ان کے احوال کے مناسب ہیں. تو اس میں ایک چیز آئی ہے جس کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں جس کا حکم دیا گیا، اس میں دیکھیں تو کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کی معاشرت کی چیزوں کے ساتھ، مثلا مریض کی عیادت کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، چھینک کا جواب دینا، قسم پوری کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، سلام کرنا، دعوتیں قبول کرنا، ساری معاشرتی چیزیں. اس میں وہ چیزوں کا ذکر نہیں آیا جو ویسے دوسری جگہوں پر آ جاتا ہے، کہ جس میں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، تہجد کا، اور عبادات کا، تلاوت کا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں چیزیں ہوا کرتی تھی. جہاں عبادات کی طرف کا بتایا جاتا تھا اور اس کا شوق دلایا جاتا تھا، وہاں یہ معاشرت کی چیزیں بھی ساتھ تھی. یہ ایک بیلنسڈ زندگی، ایک متوازن زندگی، عبادات اللہ کے لیے، یہ سارے معاملات مخلوق کے ساتھ، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ساری کی ساری، جس کا ذکر اس میں جن کا حکم دیا گیا کہ یہ جب انسان کے یہ دو لڑے برابر ہوتے ہیں، توازن ایک اس میں ہوتا ہے، تو اس سے ایک بڑی بہترین قسم کی معاشرت وجود میں آتی، ایک ایسی معاشرت وجود میں آتی ہے جو لوگوں کے لیے اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا ایک خوشکن منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے. میں خاص طور پر عرض کرتا ہوں ان مسلمانوں سے جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اسلامی معاشرت کی ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں زندہ کریں. وہاں آپ کو ایک نفسا نفسی کا ماحول نظر آتا ہوگا، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو زندہ کریں تو لازماً وہ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں، ان میں اتنی خیرخواہی کیوں ہے، ان میں اتنی ہمدردی کیوں ہے. یہ چیز جب ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ ان کے دین کی تعلیمات ہیں، یہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو وہ لازماً اس سے اسلام کے، قرآن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے قریب آئیں گے. انہیں اس بات کا تجسس ہوگا کہ ان لوگوں میں اتنی زیادہ خیرخواہی، ان میں اتنی زیادہ ہمدردی، ان میں اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ایک حسن سلوک، یہ اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی ایک مضبوط دعوت ہے کہ اس سے لوگ یہ خاص طور پر جب ان کو پتہ چلے کہ صرف اس فرد کا کوئی طبعی مزاج نہیں ہے، یہ اس کے دین کی تعلیمات ہیں، یہ اس کو پیغام ضرور جانا چاہیے کہ اگر یہ اتنا اچھا ہے، اتنا خیرخواہ ہے، اتنا زیادہ اس میں حسن سلوک ہے، اتنا اس میں دوسرے کی خدمت گزاری ہے، یہ خیر پہنچانے کا مزاج ہے، یہ اس کے دین کی تعلیمات ہے، یہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. یہ چیز اسلام کی طرف بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ان کے رجوع کا باعث بن سکتی ہے. تو اس کا، اور اسلامی معاشروں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ نے تو سب کو فرمایا تھا، کسی ایک کو نہیں. اگلی حدیث شریف ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت نمبر 5177 ہے.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ کان یقول، اس کو امام بخاری نے اس دو عنوانات کے تحت ذکر کیا۔ پہلی بات یہ کہ کہا کہ شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے یدعا لہ الاغنیاء و یترک الفقراء، کہ جس میں مالداروں کو بلا لیا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، جس دعوت میں غریبوں کو نامزد کر کے چھوڑ دیا جائے اور صرف مالداروں کو بلایا جائے، کہا کہ یہ بڑا برا کھانا ہے، یعنی بہت بے برکت۔ ولیمہ تو ایک برکت کی چیز ہے، یہ بڑی بے برکت چیز ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو صرف مال کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا گیا، اور جن کو چھوڑا گیا ہے وہ غربت کی بنیاد پر ان کو چھوڑا گیا۔ تو ہمیں اپنے ولیموں میں اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس حدیث کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جو آپ کے سامنے تو نہیں آ رہا ہوگا، لیکن انہوں نے لکھا کہ وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ، کہ کہا کہ جس نے کسی آدمی کو دعوت دی گئی اور اس نے وہ دعوت چھوڑ دی، قبول نہیں کی، تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کی اس نے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کا حق بیان کیا کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، عذر کی بنیاد پر اگر کوئی قوی عذر ہو، کوئی دعوت قبول نہ کر سکے تو اس کی معذرت کو بھی قبول کرنا چاہیے، لیکن یہ اس کو مسلمان کا حق سمجھنا چاہیے کہ اگر اس نے دعوت کی ہے، اس نے اگر ضیافت کی ہے تو اس ضیافت کو قبول کیا جائے۔ اس بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، وہ اگلی حدیث میں آپ سنیے کیا ہے۔ اگلی حدیث میں نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو دعیت الی قراع لأجبت ولو اہدی الی ذراع لقبلت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قراع جانور کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اس کے یہ ٹخنے کے آس پاس ہوتا ہے، پنڈلی کا وہ حصہ، اور اس کو آپ ہمارے آج کل کی اصطلاح میں آپ اس کو سری پائے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، آج کل تو سری پائے بہت ہی معزز قسم کا کھانا سمجھا جاتا ہے، عربوں کے ہاں اس کا کوئی اتنا زیادہ رواج تھا نہیں، تو یہ کمزور قسم کا سادہ قسم کا کھانا سمجھا جاتا تھا، یعنی جب گوشت ووشت کھا لیا گیا تو یہ ہڈیوں کے ضمن میں آیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے قراع کی دعوت بھی کوئی دے، کہ مجھے بلائے اور مجھے ہڈیوں کا سے بنا ہوا سالن بھی کھلا دے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے اسی طرح ہدیے کے میں بھی اگر یہی قراع کوئی مجھے دے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ اگر مجھے کوئی دستی دے تو میں اس کو بھی قبول کروں گا، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، تو اگر قراع بھی کوئی مجھے دے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ میرے خیال ہے کتاب میں ذراع جو لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے جو لکھا آ رہا ہوگا، یہ بھی جو میرے سامنے کتاب ہے اس میں وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ قُرَاعٌ کے الفاظ ہیں، لیکن جو کاغذ میں نے لکھا تو وہ شاید ذراع آ گیا۔ اچھا، تو خیر، تو آپ نے فرمایا تو مجھے اگر یہ بھی کوئی دے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ یہاں ویسے تو سب لوگ بکری کا پائے لیتے ہیں، اس سے مراد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ایک چیز لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ
مجھے اگر قراء کی دعوت ملے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امام غزالی کی رائے یہ ہے عام محدثین سے ہٹ کر کہ یہ یہاں قراء ایک جگہ تھی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بلکہ اس کا پورا نام قراء الغمیم لکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے قراء الغمیم میں دعوت میری رکھے تو وہ اتنی دور ایک جگہ ہے، لیکن میں وہاں جا کر بھی اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ تو مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دعوت میں اگر کوئی سادہ ترین کھانا رکھ کر بھی دعوت کرے، یا کوئی معمولی سی چیز بھی کسی کو ہدیے میں پیش کرے، تو دونوں صورتوں میں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کے حق میں سے، حقوق میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت جگہ، یہ اسلامی معاشرت میں، تاکہ کسی انسان میں یہ تکبر اور غرور نہ پیدا ہو کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں چھوٹی دعوتوں میں نہیں جا سکتا، میں معمولی دعوتوں میں نہیں جا سکتا، میں سادے کھانوں میں نہیں جا سکتا۔ یہ بالکل اسلامی مزاج نہیں۔ بڑے سے بڑا آدمی ہو، چاہے اس کی جتنی زیادہ شہرت ہو، جتنی زیادہ اس کی لوگ عزت کرتے ہوں، اس کو معمولی دعوتوں میں ہلکے پھلکے قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پوری عاجزی اور تواضع کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے، اور میزبان کو بالکل یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ چونکہ تمہاری جگہ معمولی ہے، یا تمہارا کھانا معمولی ہے، یا تمہارا ہدیہ معمولی ہے، تو یہ گویا کسی کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کی بہت دلداری فرمائی، بہت دلداری فرمائی، اور آپ سے زیادہ کس کی شان ہو سکتی ہے اس دنیا میں؟ آپ سے زیادہ کس کی عزت ہو سکتی ہے اس دنیا میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آسان تھے معاملہ کرنے میں کہ اگر مدینہ کی کوئی لونڈی بھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاتی اپنے کام کے سلسلے میں کہ میرا یہ کام کر دیں، تو وہ آپ کو لے جا سکتی تھی، یعنی آپ اس کے ساتھ چل دیتے تھے، جس بیچاری کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو لونڈیاں ہوتی تھیں، یہ آج کل کے جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، یہ تو آزاد ہیں اور یہ تو ملازمت کرتی ہیں۔ لونڈی بیچاری کا سٹیٹس تو اس سے بھی کہیں نیچے ہوتا تھا، تو وہ بھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاموں کے لیے کوئی خدمت کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کبھی آپ نے کوئی تعامل کا اظہار نہیں فرمایا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے اس کا معاملہ بڑا آسان سا ہوتا ہے، یعنی مسلمان ایزی ٹو ڈیل ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایسے کہا کہ ایسے جیسے کسی اونٹ ہے نا، اس کی نکیل کسی بچے کے ہاتھ میں، تو بچہ اس کو جہاں مرضی لے جائے، یعنی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ اونٹ چلا جاتا ہے، بچے کے ساتھ بھی جب اس کے ہاتھ میں اس کی مہار ہو۔ تو مطلب یہ کہ مسلمان میں تواضع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنا کوئی بیوقوف ہوتا ہے کہ جو مرضی اس سے اپنا کام، غلط کاموں میں بھی لوگ اس سے اپنا کام لے لیں، نہیں، اس سے مراد یہ کہ وہ اس میں تواضع ہوتی ہے، اور متواضع انسان کے ساتھ لوگوں کو بات چیت کرنا، لوگوں کو معاملہ کرنا، لوگوں کو اس سے کوئی کام کہنا، اس کو کوئی خدمت کہنا آسان ہوتا ہے۔ تو انسان اپنی حیثیت ایسی نہ بنائے، اپنے آپ کو ایسا مشکل نہ بنائے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ بات کرنا دشوار ہو، یا لوگوں کو اس کو کوئی کام کہنا دشوار ہو، یا لوگوں کو اس کے ساتھ کوئی رابطہ کرنا دشوار ہو۔ اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے۔ باقی اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں انسانوں نے کچھ کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ان کاموں کا ایک تقاضا بھی ہوتا ہے، اس تقاضے کے مطابق اہل علم کی اپنی علمی مصروفیات ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ نہ کریں تو وہ کیسے تیاری کریں اپنے سارے علمی کاموں کی؟ وہ کیسے، ان پر وہ بھی تو امت کا ایک حق ہے کہ ان کے کچھ اوقات ایسے ہوں کہ جس میں وہ محنت کریں اور وہ کوشش کریں جس کا ایک میکسیمم فائدہ پہنچنے کا امکان ہو۔ تو اس کی رعایت لوگوں کو کرنی چاہیے کہ جو لوگ اجتماعی خدمتوں میں، تو ان کی اجتماعی خدمت جو وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو انفرادی چیزوں میں بہت زیادہ انگیج نہ کیا جائے، تاکہ وہ جہاں جہاں لوگوں کو ان سے فائدہ اگر پہنچ رہا ہے تو وہ پہنچتا رہے۔ جیسے بہت سے میں نے اپنے حضرات کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو، کہ وہ بعض بڑے حضرات جو ہمارے استادوں کی جگہ جو مشائخ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں ان سے رابطے میں اس لیے بعض اوقات تعامل کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے اوقات جن کاموں میں لگ رہے ہیں اور اس سے اتنی بڑی امت کو فائدہ ہو رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں،
تو اس میں سے ہم کوئی حصہ نہ لے لیں جس سے لوگوں کو اتنے بڑے پیمانے پہ پہنچنے والا فائدہ محدود ہو جائے. تو اس چیز کا لحاظ اور اس چیز کا احساس ضرور کرنا چاہیے. ہم سب کو کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے معاملے میں، کہ ہم ان سے پھیلنے والے عمومی فائدے کو محدود نہ ہونے دیں. اچھا جی، تو یہ ہے. اس کے بعد ایک چیز اور اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے، جو اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ایک توازن تھا. مثلا یہ حدیث سن لیجئے کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء وصبیانا مقبلین من عرس. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو شادی سے آتے ہوئے دیکھا، سامنے آتے ہوئے دیکھا. تو عورتیں اور کوئی بچے تھے جو شادی سے آ رہے تھے، کسی شادی میں شرکت کر کے. من عرس، عرس عربی میں شادی کو کہتے ہیں. تو فقام ممتنا فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے سیدھے ہو کر ان کو آتا دیکھ کر، اور کہا کہ اللہم انتم من احب الناس الی، کہ کہا کہ آپ لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو یعنی آپ پورے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. ممتنن کہتے ہیں قوت کے ساتھ، ایک نشاط کے ساتھ، ایک تازگی کے ساتھ، ایک اچھے طریقے کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم بہت محبوب ہو، لوگوں میں سے جو لوگ مجھے محبوب ہیں ان میں سے تم لوگ ہو. اس حدیث سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے اس کو یہاں لانے کا کہ شادی میں عورتوں اور بچوں کی شرکت یہ ثابت ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، اور اس کی سنت میں اس کی اصل موجود ہے. تو اس کا بالکل مطلب یہ نہیں شادی میں اسراف، فضول خرچی، نمود و نمائش، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. لیکن اتنا بھی پابندی نہیں ہے کہ شادی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ پابندی بھی نہیں ہے. شریعت کی تعلیمات بڑی متوازن ہوتی ہیں. ضرور عورتیں شریک ہو سکتی ہیں، بچے شریک ہو سکتے ہیں، مرد شریک ہو سکتے ہیں، بس اسراف نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، رسومات نہ ہوں، اور فضول خرچیاں نہ ہوں، یہ چیزیں نہ ہوں، اور سادگی کے ساتھ ایک جو نظام اگر ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے شرعاً، بلکہ سنت سے اس کی اصل ثابت ہے. تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں میں ایک توازن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بعض لوگ تمام دینی احکامات پر سے پش ڈال کر ایک خالص دنیا دارانہ ایونٹ بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگ دین کے نام پر اتنی مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں کہ دوسروں کو ان کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے دین کی بدنامی بھی ہوتی ہے. اگر دین میں ایک چیز میں گنجائش موجود ہے، کوئی سہولت والا رستہ موجود ہے، تو پھر اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے. اس سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ دین سے ایک بعد پیدا ہوتا ہے، ایک دوری پیدا ہوتی ہے. اور اس کی بجائے جو دین کی جو متوازن تعلیمات ہیں، جس میں ایک توازن ہے، جس میں ایک اعتدال ہے، جس میں ایک سہولت ہے، جس میں ایک راحت ہے، جس میں لوگوں کی دلداری ہے، لوگوں کا دل رکھنے کی بھی بہت ساری چیزیں، جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے. تو اگر کوئی شرعی گنجائش کو اویل کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے. بعض نوجوان ذرا زیادہ پرجوش ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ بس بالکل شاید یہ سب، تو کسی عالم سے ضرور، اچھے عالم سے مشورہ کر کے حدود شرع معلوم کر لیا کریں کہ شریعت کی حدود کہاں تک ہے. کون سا کام ایسا ہے جو شریعت کی حد سے متجاوز ہے، حد کراس کر رہا ہے، وہ نہ کریں، حد نہ کراس کریں. حد کے اندر رہتے ہوئے جو گنجائش ہے، جو سہولت ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی، 7ویں حدیث. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی ہے، اور وہ نصیحت ہے خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو، ایمان رکھتا ہو،
فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اچھا، اس کے بعد آگے فوراً بیویوں کی بات کی، اس لیے کہ بیوی بھی تو انسان کی عمر بھر کی رفیق اور پڑوسی ہے۔ یعنی ہم پڑوسیوں کے اتنے حقوق سنتے ہیں اور ہم پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینے کی اتنی باتیں سنیں، اور جو ہمارے گھروں میں ساتھ سب سے زیادہ قرب میں جو رہ رہی ہو بیوی، اس کو تکلیف دیتے ہو، اس کو اذیتیں دیتے ہو، اس کو پریشان کرتے ہو، تو اس دو اپنے کمرے کے پڑوسی کو تو کوئی خوش نہ رکھ سکے اور اس کے حق نہ ادا کر سکے، اور ساتھ والے گھر کے پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہو، اور اس سے اگلے گھر کی بات ہو رہی ہو، اور 40 گھروں تک بات ہو رہی ہو، اور 40 گھر اس طرف کی بات ہو رہی ہو، اور 40 گھر ادھر کی بات ہو رہی ہو، اور 40 گھر پیچھے کی بات ہو رہی ہو، اور جس کے ساتھ ساری زندگی ہے اس کے حق ادا نہیں ہو رہے ہوں، اس کو اذیت اور تکلیف اور ایذا اور ظلم ہو رہا ہو، تو پھر فرمایا کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ تم الفاظ سنیے، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے سلسلے میں حسن سلوک اور بھلائی کی میری وصیت کو قبول کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں جو حسن سلوک کی اور بھلائی کی وصیت کر رہا ہوں تم لوگوں کو، اس کو قبول کرو، میری اس وصیت کو۔ پھر فرمایا کہ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، کہ عورتوں کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوا پیدا ہوئی تھی، تو یہ چونکہ عورتیں ساری ہوا کی صنف سے ہیں، مرد سارے آدم کی صنف سے ہیں، عورتیں ہوا کی صنف سے ہیں، تو کہا کہ یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی کا سب سے اوپر والی ہوتی، تو توڑ دو گے، ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو وہ رہے گی، پسلی ٹیڑھی ہی ہوتی ہے۔ اس کا جو دیکھیں نا، پسلی انسان کے جسم میں آپ دیکھیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پسلی کو ہونا، جو اس کا ڈیزائن ہے وہ اس کی ضرورت کے جیسے اس کا سٹرکچر ہے جسم کا، تو وہ اس کے مطابق اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ اس کو ٹیڑھا بنایا گیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، یعنی اس کو سیدھا اگر تم کہہ دو، بالکل مت سیدھا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے مزاج کے ساتھ 100% ہم آہنگ کرنے کی کوشش۔ یہ سیدھا نہیں، دو چیزیں یوں آپس میں یوں آ جائے، بالکل یہ نہیں ہوگا، مزاج کا کچھ نہ کچھ فرق رہے گا، اور مزاج کے اسی فرق کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ ہمارے درمیان یوں مطابقت ہو جائے جیسے یہ دو چیزیں آپس میں سیدھی چیزیں، تو کہا نہیں، وہ تو اس کی تخلیقی اور طرح کی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم سیدھا کرنے کی پوری کوشش نہ کرو، اور فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، پھر فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو قبول کرو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی میری جو اس بارے میں حسن سلوک اور بھلائی کی نصیحت کر رہا ہوں، اس کو قبول کرو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مزاج کی کچھ مجبوریوں کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنا ایکسپیکٹیشن لیول نیچے لانے کی بات کی۔ کوئی انسان بہت زیادہ توقع نہ رکھے، اور صبر کرنا، گزارا کرنا، برداشت کرنا، یہ بھی تو آخر انسان سے مطلوب ہے۔ ایک انسان کی جب تربیت کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، اور یہ ایک عمومی مزاج کی بات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% عورتیں لازماً ہی ایسی ہوں گی، یہ ایک عمومی ان کی طبعاً یا خلقتاً مزاج کی بات ہے۔ بہت ساری خواتین ایسے تزکیے کے مراحل سے گزر جاتی ہیں اور اتنا اپنے آپ کو جس کو کہنا چاہیے کہ اخلاقی بلندیوں پر فائز ہو جاتی ہیں کہ ان سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، کسی قسم کی بھی،
کتنے میاں بیوی ایسے ہیں دنیا میں کہ جن میں شوہروں کو اپنی بیویوں سے یا بیویوں کو اپنے شوہروں سے کوئی ایک شکایت بھی نہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے، یہ اس کی ایسی صورتیں بھی ممکن ہوتی ہیں، لیکن عمومی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک عام طور پر جو مزاج ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں آپ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ یعنی گھروں میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے ہمارے یہاں بعض گھروں میں، بلکہ بہت سارے گھروں میں ظلم ہوتا ہے، اور بعض اوقات قطع رحمی کی چیزیں آتی ہیں، بیویوں کو ان کے سسرال جانے سے روک دینا، اپنے میکے جانے سے، اپنے ماں باپ سے ملنے سے منع کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے عام حالات میں، عام چیزوں میں۔ اب پرسن ٹو پرسن بعض مخصوص قسم کے کیسز ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا چیزیں ہیں، اس پر علماء سے رہنمائی لینی چاہیے۔ یہ تو ایک عمومی احکامات ہیں، باقی کوئی اسپیسیفک کیسز کیا ہیں، کہاں پر کیا چیز ہے، کہاں پر کیا مسئلہ ہے، تو اس میں پھر کسی صاحب علم سے، دارالافتاء سے، کسی مفتی صاحب سے جا کر اپنا اسپیشل کیس ڈسکس کر کے رائے لینی چاہیے کہ اس معاملے میں کیا ہوگا، لیکن یہ شریعت کے عمومی احکامات ہیں جو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ آج کی آخری حدیث 8ویں حدیث ہے، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول فالامام راع وهو مسئول والرجل راع على اہلہ وهو مسئول والمرأة راعیة على بیت زوجها وهي مسئولة والعبد راع على مال سیدہ وهو مسئول الا فکلکم راع وکلکم مسئول۔ اس میں جو پچھلی حدیث گزری تھی، چونکہ اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ گزارا کرنا چاہیے، اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ کر امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گزارا کرنا یا برداشت کرنا یا صبر کرنے کی بات ہے، یہ دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں پوری کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے پر راضی نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں صبر کرنا چاہیے، دینی معاملات میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، راعن کہتے ہیں نگہبان کو، وَكُلُّكُمْ مسئول، اور تم میں سے ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ مسئول کہتے ہیں جس سے پوچھا جائے گا، جو جواب دہ ہو، جس سے سوال کیا جائے اس کو مسئول کہتے ہیں۔ کہا کہ فالامام راع وهو مسئول، جو امام المسلمین ہے، جو حکمران ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے جو بھی حکمران ہیں، کہا کہ وہ نگہبان ہیں اپنی رعایا پر، اور ان سے پوچھا جائے گا، ان کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ لوگوں کو تو یہ حکومتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور اس کے لیے کیسے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور کتنا شوق ہوتا ہے حکومت حاصل کرنے کا۔ اگر جواب دہی کا احساس آ جائے تو شاید کوئی حکومت کرنے کو آسانی سے تیار ہی نہ ہو، پھر لوگوں کو آپ زبردستی امام بنائیں گے، یعنی امیر بنائیں گے، کوئی امیر بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جس کو احساس جواب دہی پیدا ہو جائے، جس کو پتہ چل جائے کہ اس پر مجھ سے پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ والرجل، مرد جو ہے وہ نگہبان ہے، علی اہلی، اپنے خاندان پر، وہو مسئول، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیة علی بیت زوجہا، اور عورت نگہبان ہے اپنے شوہر کے گھر پر، وہی مسئولہ، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ والعبد راع علی مال سیدہ وہو مسئول، اور غلام، ملازم، وہ نگہبان ہے اپنے آقا اور اپنے مالک کے مال پر، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ الا، آگاہ رہو، خبردار خبردار خبردار، فکلکم راع، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، وکلکم مسئول، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ کیسی زبردست چند سطروں میں ذمہ داریوں کا تعین فرما دیا، ہر ایک سے اس کے جورسڈکشن میں، مرد اپنے خاندان کے افراد پر، عورت اپنے گھر پر،
خاندان کے افراد کی ذمہ داری مرد پر ہوگی، گھر میں جو کچھ نظام چل رہا ہے، جو زنانہ ذمہ داریاں ہیں، اس کا سوال خاتون سے ہوگا، یعنی ذمہ داریوں کی تقسیم ہوگی مردانہ اور زنانہ۔ پھر حکمران سے پوچھ ہوگی، پھر ملازم سے پوچھ ہوگی۔ ہم میں سے ہر شخص، جو لوگ جابز کرتے ہیں، یہ سب ملازمین ہیں۔ ہمارے پاس جو جو کچھ ہے، چاہے وہ ہم سرکاری ملازمت کرتے ہیں یا نجی ملازمت کرتے ہیں، یہ امانتیں ہیں ہمارے پاس، اس کی پوچھ ہوگی ہم سے۔ جو جو کچھ ہمیں ہماری کمپنیوں نے، ہمارے اداروں نے، سرکار نے ہمیں جس جس مقصد کے لیے دیا ہوا ہے، اس کا اسی مقصد میں خرچ ہونا، اور ہمارے اوقات کا بھی، اپنے جو جاب کی ٹائمنگز ہیں اس کا کام میں خرچ ہونا، اس سب کے بارے میں سوال ہوگا، اس سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ حدیث شریف اگر دیکھا جائے تو انسانوں کو ایک ذمہ داری کا ایک زبردست قسم کا احساس دلاتی ہے۔ اس پر اگر ہم لوگ آ جائیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اس حدیث پر ہمارے معاشرے کا عمل آ جائے، کیسے ساری چیزیں ان آرڈر ہو جائیں گی، کیسے ہر چیز درست ہو جائے گی۔ گھر بھی درست ہو جائے گا، 3 درجے ہیں نا، گھر بھی درست ہو جائے گا، باہر دفتر اور اجتماعی کام بھی درست ہو جائیں گے، حکومت بھی درست ہو جائے گی۔ یعنی حکومت، محکمے اور ادارے، کمپنیاں، کاروبار اور گھر، 3 درجے بنتے ہیں نا، تینوں کی درستگی اور تینوں میں احساس مسئولیت اور احساس نگہبانی پیدا کر رہی ہے یہ حدیث شریف، جو صرف 3 سطروں کی حدیث ہے، 2 سطروں کی حدیث ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کا اعجاز ہے، جوامع الکلم ہے آپ کے، کہ 2-3 سطروں میں آپ پورے معاشرے کو اصلاحی پروگرام دے دیتے، پورے معاشرے کی خرابیوں کی اس میں کا حل ہے، ان کی خرابیوں کا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2-3 اعلانات سن لیجئے، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ بچوں کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بچوں کی سیرت کورس لا رہے ہیں 2 زبانوں میں، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، تو اس کے فارم آ چکے ہیں ویب سائٹ پہ alburhan.org جو ہماری ویب سائٹ ہے۔ آپ اس کے اوپر جا کر وہ فارم فل کر کے اس کو جمع کرا دیجئے آن لائن، اور چونکہ اگر انشاءاللہ ہم اسناد کی کوشش کریں گے کہ دی جائیں، تو اگر آپ کے گھر میں 1 سے زیادہ بچے ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ رجسٹریشن کرائیے گا، تاکہ سب ہمارے سسٹم میں ایک الگ اسٹوڈنٹ کے طور پر، جیسا ابھی تو آپ لوگ درس حدیث ہے تو آپ لوگ ایک رجسٹریشن کرا لیتے ہیں، لیکن 10 لوگ سن رہے ہیں، 15 لوگ سن رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو اس ایک بندے کا ریکارڈ ہوگا جس کے نام پہ رجسٹریشن ہے۔ تو کل ہم کوئی سند دیں گے تو ظاہر بات ہے صرف اسی کو دے سکیں گے جس کے نام پہ رجسٹریشن، کیونکہ ہمارے کاغذات میں وہی بندہ ہے۔ تو بچوں کو ہمارے پاس، چونکہ آپ ایک آگے بھی بہت ساری ان کے نظام چلیں گے، اور ہم اس کا ایک نظام، ایک ڈیٹا رکھیں گے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے جو بچوں نے کر لیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایک گریجولی کچھ کورسز آئیں گے۔ تو آپ رجسٹریشن اس لیے سب کی کرائیں تاکہ اگر ہم اس کا ایڈوانس لیول جب ہم اناؤنس کریں، اور اس میں ہم یہ شرط رکھیں کہ یہ وہ صرف وہ بچے کر سکیں گے جنہوں نے پہلا لیول کیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس اس کے پہلے لیول کے کرنے کی کوئی ہمارے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے، ہمیں پتا ہو کہ ہاں وہ پہلے لیول میں اس کی رجسٹریشن تھی، پورا کیا تھا، اور اب جو ہے وہ سیکنڈ ایڈوانس لیول کے لیے اس نے کوالیفائی کیا ہے۔ اس لیے ہر بچے کی کی الگ رجسٹریشن کرائیے۔ ہم نے ویسے عمر کی حد 15 سال رکھی ہے، لیکن یہ کوئی بہت طے شدہ حد نہیں ہے، 15.5 ہو، 16 ہو، 17 ہو۔ ہم نے اس لیے 15 رکھی ہے کہ ہم تھوڑی وہاں جو گفتگو ہوگی وہ اس کا انداز ایسا ہوگا جیسے بچوں کے ساتھ ہوتی، کوشش کریں گے کہ بچوں کے لیول پر اتر کر بات ہو۔ تو اس لیول پر جب بات ہو رہی ہوگی تو اگر ذرا بڑے بچے ہوں گے تو شاید وہ بور ہوں گے اس میں، لیکن اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں اور ان کی دلچسپی اس میں ہو سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو آپ جو ہے وہ رجسٹر کرا سکتے ہیں، رجسٹر کرا لیجئے ان کو، اور آپ لوگ بھی اس میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ سیکھیے، بچوں کے ساتھ باتیں مذاکرہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ یہ 30 دن تقریباً 29 یا 30 دن رمضان کی 1 سے شروع ہو کر رمضان کے آخر تک انشاءاللہ چلے گا، اور جیسا میں نے بتایا کہ اردو کا پروگرام الگ چلے گا، انگریزی کا پروگرام الگ چلے گا، کچھ گفتگو سے میری ہوا کرے گی، کچھ گفتگو ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھیوں کی ہوگی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ بیٹھ کر مشقیں کرائیں گے، کچھ کوئز، کچھ سوالات، کچھ چیزیں، وہ اس کا ایک پیٹرن طے ہو جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اس میں یہ پورا پروگرام ہے
وہ سعودی عرب کے ایک بہت مشہور عالم تھے دکتور ذکی یمانی، جو وہاں وزیر بھی رہے. ان کی کتاب ہے جس کا عنوان تھا کہ علموا اولادکم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، یعنی یہ بچوں کو ایک سکھانے کی چیز ہے. تو یہ جو سیرت النبی کا سلسلہ ہے، یہ در حقیقت بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کا تقدس، آپ کی ذات عالی میں موجود صفات، اس سے متعارف کرانے کا ایک سلسلہ ہے. اس میں آپ پورے طور پر البرہان کے ساتھ شریک ہوں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس میں انگیج کریں، اس کورس میں. تو میں نے جب کل پرسوں کچھ دن پہلے کہا کہ آپ میں سے ہر شخص اس کی ذمہ داری لے کہ وہ 10 بچوں کو کم سے کم اس کے لیے رجسٹر کریں گے، بٹھائیں گے. تو ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لاہور کے رضوان اللہ خان صاحب نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ میں 10,000 بچوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. کہ میں 10 ان کا وہ بہت اچھے موٹیویشنل سپیکر ہیں، بلائے جاتے ہیں جگہ جگہ مختلف کورسز میں. تو انہوں نے کہا کہ میں 10,000 بچوں کی انشاءاللہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ان تک اس دعوت کو پہنچاؤں گا. تو دیکھیں کہ انسان اپنے لیے کتنا بڑا ہدف بھی رکھ سکتا ہے. تو اگر آپ 10,000 نہیں تو میں نے تو آپ 10 کا کہا کہ آپ کم سے کم 10 کو کا اہتمام کریں اس میں. اور اس میں صرف رجسٹریشن کرانا کافی نہیں ہوتا، اس پورے مہینے میں ان کو جوڑے رکھنا اور ان کو بٹھائے رکھنا اور ان کو موٹیویٹ رکھنا اور ان کو جو ہے وہ ان کے حوصلے بلند رکھنا، یہ کام آپ اس کے ساتھ کرتے رہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی، اس کی آپ انشاءاللہ آج سے کوشش کریں کہ جلد از جلد یہ عمل پورا ہو جائے. دوسری بات، ہم آسک البرہان کے نام سے ایک سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے اوقات اور اس کی چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی، نہیں تو ہمارے پیج پر جا کر اس کی تفصیلات دیکھ لیجئے گا. آپ اس میں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی سوال کر سکتے ہیں. آپ اس میں باقاعدہ اگر ریٹن فتویٰ مانگتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ریٹن فتویٰ ہمارے ادارے کی مہروں اور مفتیان کرام کے دستخطوں کے ساتھ وہ بھی جاری کیے جاتے ہیں. وہ ویسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے آپ ویب سائٹ پہ سوال، اگر ویب سائٹ کے ذریعے سے آتے ہیں ریٹن، تو ریٹن جوابات بھی آ سکتے ہیں. اور اگر آپ ویب سائٹ کے ذریعے سوال کریں گے تو وہاں سے آپ کو پروگرام میں اس کا فی البدی جواب ہوگا. ویسے آپ اس کے سوالات جو ہیں وہ جب پروگرام چل رہا ہوگا تو اس کے کمنٹ بار میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے جائیں، اگرچہ سارے بعض اوقات ممکن نہیں ہو پاتے، سوالات کی کثرت ہوتی ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں سوالات آتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے ان میں سے زیادہ سے زیادہ سوالات کو انٹرٹین کیا جا سکے. تو یہ انشاءاللہ 2 چیزیں میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اس کی طرف آپ لوگ اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ جل شانہ ہمارے ان اوقات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں علم دین کے ساتھ ایک زیادہ سے زیادہ تعلق نصیب فرمائے. دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، ہم سے آج تک جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ، جو دین ہم پڑھ رہے ہیں، یا احکم الحاکمین، اس کی ایک ایک بات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے، آپ کی سنت مطہرہ سے، یا اللہ آپ کی تعلیمات مبارکہ سے، آپ کی احادیث شریفہ سے، یا اللہ ہمیں ایک والہانہ تعلق نصیب فرما دے. اور یا رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا ذی القوۃ المتین، ہمیں اپنے حقوق صحیح معنوں میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے اور اپنے فرائض کی بجاوری کی توفیق نصیب فرما دے. نگہبانی کا احساس عطا فرما دے، مسئولیت کا احساس عطا فرما دے. یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، کچھ جاننے والوں کے ہاں وفیات ہوئی ہیں. ہمارے ڈاکٹر نوید جمیل ملک صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں. اور کچھ دیگر جاننے والوں کے ہاں لوگ فوت ہوئے ہیں. مانسیرا کے بہت مشہور عالم دین مولانا سید عبدالعزیز شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے. اسی طرح ہمارے ایک اور لاہور میں علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہوا ہے. تو یہ بڑی 2 علماء کی آج وفات ہوئی ہے پاکستان میں. یا رب العالمین، تو ان سب کے
درجات بلند، تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، اور یا رب العالمین یا احکم الحاکمین سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اور یا اللہ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا رب العالمین، جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں وہ ساری کی ساری پوری فرما دے یا اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرما دے، اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی بھی عطا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔